الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. جس طرح انگریزی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، اسلامی سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلامی تاریخ سے بھی واقف رہے، یعنی اسے یہ پتہ رہنا چاہیے کہ آج ہمارے اسلامی مہینے کی کیا تاریخ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، آدمی انگریزی مہینے کی تاریخ بھی یاد رکھے کیونکہ دنیا کے کاروبار زیادہ تر اسی سے چلتے ہیں، لیکن اپنی تاریخ کو بھول نہ جائے. فکر رہنی چاہیے، معلومات رہنی چاہیے. تو یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں داخل ہے جو اسلام سے پہلے بھی قابل تعظیم رہے ہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ جب سے یہ زمین یہ آسمان بنائے گئے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی تھی، اور ان 12 میں 4 مہینے اشہر حرم ہیں، یعنی قابل احترام ہیں. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ 3 لگاتار ہیں، رجب الگ ہے. ان مہینوں کی حرمت لوگوں کے دلوں میں برقرار رہی کہ زمانے جاہلیت میں جب آپس میں خون ریزیاں ہوتی تھیں، جو جہاں مل گیا اس کو مار ڈالا، لوٹ مار ہوتی تھی. لیکن ان 4 مہینوں میں عام طور پر لوگ بھی احتیاط برتتے تھے کہ بھئی اشہر حرم چل رہے ہیں، کوئی کسی کو نہ مارے.
جان مال کی حفاظت ہوتی تھی۔ تو یہ مہینہ گویا کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے قابل احترام رہا ہے، ان 4 مہینوں میں داخل ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر جو یہودی آباد تھے ان کا معمول دیکھا کہ یہ لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان سے پوچھوایا کہ بھئی یہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی اور بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ یہ وہ دن ہے، اس دن کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم سے زیادہ ہم اس دن کے روزے رکھنے کے مستحق ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ہم سے الگ نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وہ اس اعتبار سے ہمارے بھائی ہیں، اگر ان کو خوشی حاصل ہوئی تو ہمیں بھی خوشی حاصل ہے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ روزہ رکھا جائے 10ویں محرم کو۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، امت پر عاشورے کا روزہ فرض کیا گیا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اب یہ فرض تو نہیں رہا، لیکن اس کی فضیلت برقرار ہے۔ اور فضیلت کیا ہے؟ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جو عاشورے کا روزہ رکھے اس کے لیے پچھلے پورے سال کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ 1 سال کے گناہ چھوٹے موٹے جو ہو جاتے ہیں، اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور چونکہ یہ روزہ یہودی بھی رکھا کرتے تھے، اس لیے آپ نے وصیت فرمائی، خواہش ظاہر فرمائی کہ مسلمان 1 روزہ اور ملا لے، ساتھ میں 9 کو بھی رکھ لیں یا 10 کے ساتھ 11 بھی رکھ لیں، تاکہ وہ جو اکیلا رکھتے ہیں اس سے ذرا سا فرق ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ 9-10 محرم یا 10-11 محرم اس میں ہم روزے کا کیا کریں؟ اہتمام کریں اور وہ فضیلت حاصل کریں جو اس روزے کی پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آدمی کے دل میں اہمیت پیدا ہو جائے تو 2 دن روزہ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ موقع پتہ نہیں اگلے سال کسی کو ملے کہ نہ ملے، خاص موقع ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی 10 تاریخ کو ذرا کھانے پینے میں وسعت کرے، دسترخوان وسیع کرے، گھر والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جیسی وسعت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارے سال اس کی روزی میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔
تو یہ بھی آدمی کر لے، جیسی بھی وسعت ہے، روزانہ ایک چیز پکتی ہے اس دن 2 چیز پکا لے، سحری میں کھائیں، افطار میں اہتمام کیا جائے، یا جو روزے سے نہیں ہے وہ دن میں بھی کھا سکتے ہیں، بہت سے معذور ہوتے ہیں نہیں رکھ سکتے، چھوٹے بچے ہیں ان کو کھلایا جائے۔ تو یہ 2 باتیں خاص طور پر اس مہینے کی فضیلتوں میں شامل ہیں، برکتوں میں کیا ہے شامل ہیں۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ایک بڑا ہی المناک واقعہ امت میں پیش آ گیا۔ کیا ہم سب کے محبوب اور ہم سب کے آنکھوں کے تارے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دلارے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا میں بہت ہی مظلومانہ حالت میں شہادت پیش آئی، یہ بھی اسی مہینے میں اتفاق سے واقعہ پیش آیا۔ اب کیا ہوا کہ بعض لوگوں نے اسی واقعے کو بنیاد بنا کر اس پورے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھ لیا کہ بھائی محرم ہے تو غم کا مہینہ ہے، اس میں کوئی خوشی کا کام نہ کیا جائے، اس میں کوئی منگنی نہ کی جائے، اس میں کوئی شادی نہ کی جائے، اس میں کوئی دکان کا افتتاح نہ کیا جائے، اس میں کوئی گھر کا افتتاح نہ کیا جائے، بس اس میں رویا رلایا جائے۔ پوری قوم کو اسی کام پہ لگا دیا، حالانکہ یہ سب چیزیں اسلامی تعلیم کے خلاف ہیں۔ بڑے سے بڑا واقعہ دنیا میں پیش آئے، کسی کی وفات کا، کسی کی شہادت کا، تو صرف 3 دن اس کا سوگ منانے کی اجازت ہے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی حیات ہو، تو 4 مہینے 10 دن بس۔ عام لوگوں کے لیے 3 دن جب گزر جائیں تو اب سوگ نہیں منانا، اور بیوی کے جب عدت کے دن گزر جائیں تو اب سوگ نہیں منانا۔ اور یہاں 1500 سال گزرنے کو آ رہے ہیں اور اب تک سوگ چل رہا ہے، اور اس کو عبادت سمجھ رکھا ہے کہ صاحب اس کو بیان کیا جائے اور رویا پیٹا جائے اور فلاں کیا جائے اور اسلام کے نام پر اسے کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، ہم نے خود گڑھ لیے ہیں اور ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ کسی بھی بات کو اپنی طرف سے گڑھ کر اور اسے اچھا سمجھنا، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، اور یہ ان شخصیات کے ساتھ بھی مذاق ہے جن کے نام پر یہ سارا کھیل کیا جا رہا ہے۔ بھلا بتائیے، ان کے جنازے بنائے جا رہے ہیں، تعزیے کے نام پر ان مقدس شخصیات کے جھوٹے جنازے بنائے جا رہے ہیں، بتائیے، اور ان کو سجایا سنوارا جا رہا ہے، اس کو ایک تہوار کی شکل دی جا رہی ہے، اور ساتھ میں اس کے ساتھ بدعقیدگیاں ہیں کہ بھئی جو بھی کام کرنا ہو منت مانو اور اس کے نیچے سے نکل جاؤ تو تمہارے سارے بگڑے کام جو ہیں ہو جائیں گے۔ گویا کہ تم نے خود ہی اپنے ہاتھ سے وہ کھپچیاں بنائیں اور وہ ایک ملمہ سازی کی اور خود ہی یہ سمجھ لیا کہ اسی کے ذریعے سے تمہارے کام بن جائیں گے۔ بھلا بتاؤ، اس سے بڑی کوئی حماقت اور بیوقوفی ہو سکتی ہے؟ اور اس کو نام دیا جا رہا ہے دین کا، اور نام دیا جا رہا ہے محبت اہل بیت کا،
اور نام دیا جا رہا ہے حضرت نواس رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا، یاد رکھیے یہ دین نہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ آپ کو ان سے محبت ہے، ان کے لیے آپ قرآن پڑھیے، ان کے لیے آپ صدقہ خیرات کیجیے، ان کے لیے آپ اچھے کام کر کے ثواب پہنچائیے، ان کے طریقے پر چلیے، ان کے جیسے اخلاق اختیار کیجیے، ان جیسی تعلیمات کو آپ اپنے اندر عام کیجیے۔ یہ دراصل دلیل بنے گی کہ یہ ان سے محبت کی دلیل۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو کبھی بھی مردہ مت کہا کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے دربار میں ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ تو شہید تو زندہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر وہ زندہ ہے اللہ کے ہاں، اور زندوں کے اوپر ماتم کرنے کا کوئی سوال نہیں۔ زندہ ہے تو اس کا ماتم کیا؟ وہ تو اللہ کی طرف سے نوازا جا رہا ہے، اسے رزق دیا جا رہا ہے، اس کو عزت مل رہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کی ارواح کو جنت کے ہرے پرندوں کے پپوٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ پرندے جنت میں جا کر کے کھاتے پیتے ہیں، چرتے ہیں، رہتے ہیں، اڑتے ہیں، اور رات کو عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہاں آ کر بسیرا کرتے ہیں۔ یہ کمال ہے، یہ عزت ہے، یہ فضیلت ہے شہداء کی، اور ہم ان کے نام پر کھیل تماشے کر رہے ہیں۔ یہ کوئی دین نہیں۔ اور بھائی اگر شہادت پر یہ سب کرنا ہے تو آپ جب گننا شروع کریں گے تو پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جب کوئی نہ کوئی بڑا آدمی شہید نہ ہوا ہو۔ اسی مہینے کی شروع تاریخ میں خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، جو اسلام کے انتہائی مضبوط ستون سمجھے جاتے ہیں، جن کا دور خلافت اسلام کا سنہرا دور ہے، ان کی شہادت ہوئی ہے اسی مہینے میں۔ انہیں کیوں نہیں یاد کرتے؟ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوئم نہایت مظلومانہ حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے باغیوں نے شہید کیا ہے، اور کئی دن تک آپ کو دفن نہیں کیا جا سکا اس انتشار اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ ان کو کیوں نہیں یاد کیا جاتا؟ خلیفہ چہارم امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو کوفے میں فجر کی نماز کے لیے جاتے وقت سر پر تلوار ماری گئی، جس سے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آنکھیں اندر کو چلی گئیں، چند روز حیات رہ کر کے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کے لیے یہ سب کیوں نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ان کو اوروں سے کوئی مطلب نہیں، ان کو جو اپنے طور پر دین بنا لیا ہے، دین کا نقشہ بنا لیا ہے، اسی کو پوری امت میں جاری کرنا چاہیے۔ ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسی باتوں کا حصہ نہ بنیں۔
اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے، بلکہ الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ جن کے نام پہ تماشے کر رہے ہیں وہی ان سے براءت ظاہر کر دیں گے کہ ہم اس سے بالکل بری ہیں، ہم نے ایسا کوئی حکم نہیں کیا۔ جن ائمہ کا نام لیا جاتا ہے انہوں نے بھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا۔ یہ مہینہ حرمت کا ہے، اور یہ حرمت پہلے سے ہے، یہ غم کا مہینہ نہیں، اس میں شادی کرنا منع نہیں ہے، اس میں کوئی تقریب کرنا کیا ہے منع نہیں ہے، ہاں روزہ رکھو اس میں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، پورے مہینے کبھی بھی رکھ لو، 10 کا تو ہے ہی اپنی جگہ، دیگر ایام میں بھی آدمی روزہ رکھے، اور 10 تاریخ کو ذرا کھانے پینے میں وسعت کریں، اور بقیہ جو بدعات و خرافات رائج ہیں ان سے خود بھی بچیں، اپنی خواتین کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی ایسی چیزوں میں شریک نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے۔ اس سال کو پوری امت اور پورے عالم کے لیے رحمت اور عافیت کا سال بنائے۔ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت
وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، عیوب کی ستر پوشی فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، دین پر زندگی دین ہی پر موت عطا فرما. الہ العالمین سنت و شریعت پر عمل آسان فرما، بدعات و خرافات و رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کے فواحش سے، منکرات سے، معاصی سے ہم سب کو محفوظ فرما. جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے جتنے بھی اکابر مشائخ اعزا اقربا دنیا سے جا چکے سب کے لیے خیر برکت عافیت رحمت کے فیصلے فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، درجات بلند فرما، جو موجود ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو لوگ قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں باعزت نجات عطا فرما، جو لوگ مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں باعزت بری فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو ان کی اولادیں آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور بنا. الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما. ہمارے اکابر اساتذہ مشائخ والدین اعزا اقربا محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ